اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ خاکسار نے آپ کے سامنے سورۃ حج کی آیات 53 تا 54 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی تمنا کی، نفس کے شیطان نے اس کی تمنا میں بطور ملاوٹ کچھ ڈال دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے۔ پھر اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے، اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، ان آیات کے معنی اور مفہوم سے کسی بھی زمانے کا نبی یا رسول اور اس کی امت بالا نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت 41 میں فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے نہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔ ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب بظاہر اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے یہی معنی کیے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اسی وجہ سے امت محمدیہ میں بعض لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انقطاع نبوت کا عقیدہ اپنا لیا ہے۔ اب اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ مراد لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی تھے، اور آپ کے بعد اب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بطور نبی مبعوث نہیں فرمائے گا، تو ایسے معنی کلام اللہ کے خلاف ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ مثلا سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلانا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر آپ نے انعام کیے۔ اب یہ انعامات کیا ہیں؟ ان انعامات کی تفصیل اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 70 میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفیقًا۔ اور جو اللہ اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یاقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سامعین کرام، حدیث دراصل وحی مطلوع ہے۔ اس ادنا درجہ کی وحی میں جو حدیث کہلاتی ہے، بعض صورتوں میں اجتہادی غلطی کا بھی دخل ہو جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ درمیان سے اٹھا دیتا ہے۔ اب اگر متذکرہ حدیث کے یہ معنی لیے جائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی تھے،
تو یہ معنی اس کلام اللہ کے خلاف ہو جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اب کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تطبیق پیدا کرنے کے لیے، موافقت پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حدیث کے یہ معنی کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ میں شرعی نبی ہوں اور میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو قرآن مجید کو منسوخ کر دے، ورنہ نبوت کا انعام تو جاری و ساری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت کا انعام مل سکتا ہے۔ سامعین کرام، اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں بعض لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری تھی اور جن کے دل سخت ہو چکے تھے، انہوں نے آپ کی اس حدیث پر سخت پنجہ مارا اور ختم نبوت کا معروف عقیدہ بنا لیا، حالانکہ کلام اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا ختم نبوت کے اس معروف عقیدے کو جھٹلاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی اور جن کے دل سخت ہو چکے تھے، انہوں نے کلام اللہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادی کلام کو ترجیح دی اور اس طرح فتنہ میں پڑ گئے اور آج تک فتنہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، آئیں اب سورۃ حج کی متذکرہ آیات 53-54 کی ایک مثال احمدیہ سلسلے سے لیتے ہیں۔ 20 فروری 1886 کو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ایک پیشگوئی بخشی۔ اس الہامی پیشگوئی میں آپ کو ایک لڑکے اور ایک غلام کی بشارت دی گئی تھی۔ اب غلام کا لفظ تو ذو معنی ہے اور اس سے مراد جسمانی بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی روحانی بیٹا یعنی کوئی غلام یا پیروکار بھی۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے الہامی لفظ ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے دل میں یہ تمنا یا خواہش پیدا ہوئی یا تھی کہ یہ ذکی غلام میرا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے۔ الہامی لفظ غلام کے ساتھ لڑکا لکھنے کے علاوہ بھی آپ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس ذکی غلام کو اپنی جسمانی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام اپنے اشتہار حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ لڑکا یعنی بشیر احمد اول جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہوا تھا تو اس کی پیدائش کے بعد 100 خطوط اطراف مختلفہ سے بدیع استفسار پہنچے تھے کہ کیا یہ وہی مسلم موعود ہے جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پائیں گے؟ تو سب کی طرف یہی جواب لکھا گیا تھا کہ اس بارے میں صفائی سے اب تک کوئی الہام نہیں ہوا۔ ہاں، اجتہادی طور پر گمان کیا جاتا ہے کہ کیا تعجب کہ مسلم موعود یہی ہو۔ اس کا حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 167۔ سامعین کرام، اسی طرح آپ علیہ السلام اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 پر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ سامعین اکرام، اس کے علاوہ الہامی پیشگوئی میں جو غلام کی صفات بیان کی گئی تھیں، آپ علیہ السلام ان کے مطابق بطور تفاول اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں میں موعود ذکی غلام کی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا زیادہ یقین بشیر احمد اول اور صاحبزادہ مبارک احمد پر کیا تھا، لیکن یہ دونوں بچے ہی کم عمری میں فوت ہو گئے۔ سامعین کرام، دراصل الہامی لفظ غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھا جانا آپ علیہ السلام کا اجتہاد تھا، جس طرح سورۃ حج کی متذکرہ آیات 53-54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کی تمنا کے وقت شیطان ملاوٹ کر دیتا ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس ملاوٹ کو منسوخ کر کے اپنے نشانات کو مستحکم کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی بالکل اسی طرح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے اختتام کے بعد بھی آپ کی وفات تک ذکی غلام کی بشارت پر مشتمل الہامات متواتر نازل فرماتا رہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اجتہادی غلطی کو درمیان سے اٹھا کر اپنے نشانات کو، اپنی آیات کو مضبوط کر دیا۔ ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس اجتہادی غلطی سے پیدا ہونے والی اس غلط فہمی کو
دور کر دیا تھا کہ ماؤد ذکی غلام آپ علیہ السلام کا کوئی جسمانی بیٹا ہے، بلکہ یہ واضح کر دیا ہے کہ ماؤد ذکی غلام آپ علیہ السلام کا کوئی روحانی بیٹا یا محض غلام ہے۔ سامعین کرام، اب حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کے پیروکاروں میں جن کے دلوں میں بیماری تھی یا جن کے دل سخت ہو چکے تھے، ان کے لیے اس الہامی پیشگوئی میں ایک ابتلا پیدا ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود آپ کی جسمانی اولاد سے باہر ہو، بلکہ ایک لڑکے یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ وہ مسلم موعود ہے۔ سامعین کرام، اس کی تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز نمبر 129، جس کا عنوان ہے بشیر الدین محمود احمد کو اللہ تعالیٰ کی بجائے مولویوں نے مسلم موعود بنایا تھا۔ خاکسار یا وقت کی کمی کی وجہ سے اس تفصیل کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور بعد میں اس جسمانی لڑکے یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بھی دعویٰ کر دیا کہ وہ وہی مسلم موعود یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہیں، اور اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے لیے ایک سخت ابتلا پیدا ہو گیا۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید اور مبشر الہامات کی روشنی میں خلیفہ ثانی پیشگوئی مسلم موعود کے بشارت اور وعدہ کے دائرے میں نہیں آتے۔ وجہ یہ کہ وہ کلام اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہوا تھا، وہ جو قیامت تک کے لیے حکم اور فرقان کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہمیں خبر دیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی بچے کی بشارت دیتا ہے تو اس وقت وہ بچہ موجود نہیں ہوتا، بلکہ اس بچے نے بشارت کے بعد پیدا ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض انبیاء علیہ السلام کی مثالیں دی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے بچوں کی بشارتیں دی تو اس وقت یہ بچے موجود نہیں تھے، بلکہ یہ بچے بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے۔ مثلا اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیت 17 تا 22 میں فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر جانب مشرق ایک جگہ چلی گئی، بس اس نے اپنے اور ان کے درمیان ایک حجاب حائل کر دیا، تب ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے اس کے لیے ایک متناسب بشر کا تمثل اختیار کیا۔ اس نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو تقوی شعار ہے۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں تاکہ تجھے ایک پاک خو لڑکا عطا کروں۔ اس نے کہا، میرے کوئی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار نہیں۔ اس نے کہا، اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے، اور ہم اسے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دیں، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ سامعین کرام، حضرت مریم علیہ السلام کے الفاظ میرے کوئی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ جب فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی تھی تو اس بشارت کے وقت مبشر وجود یعنی وہ وجود جس کی بشارت دی جا رہی تھی یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وہ بشارت کے وقت دنیا میں موجود نہیں تھے، بلکہ بشارت کے بعد پیدا ہوئے اور نبی بنے وغیرہ۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ الحجر کی آیات 45 تا 56، سورۃ صافات کی آیات 101 تا 103، سورۃ الزاریات آیات 29 تا 31، سورۃ آل عمران آیات 39 تا 41 اور 46 تا 48۔ اسی طرح سورۃ مریم آیات 8 تا 10 سے یہی امر ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی یا ولی کو بچے کی بشارت دی تو بشارت کے وقت وہ بچہ دنیا میں موجود نہیں تھا، بلکہ بشارت کے بعد پیدا ہوا اور نبی بنا وغیرہ۔
سامعین کرام، ان حوالہ جات کی تفصیل نیوز نمبر 160 پر تفصیل کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے خاکسار تمام آیات کو یہاں بیان نہیں کر سکے گا، لیکن ایک اور مثال بیان کر کے اپنے مضمون کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود کی آیت 72 تا 73 میں فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِیب۔ ترجمہ از تفسیر صغیر۔ اور اس یعنی ابراہیم کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی، اس پر وہ بھی گھبرائی، تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی۔ اس یعنی ابراہیم کی بیوی نے کہا ہائے میری ذلت، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا خاوند بھی بڑھاپے کی حالت میں ہے، یہ یقیناً عجیب بات ہے۔ فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، یعنی تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب۔ خلیفہ ثانی صاحب ترجمہ کرتے وقت یہاں یعقوب کے بعد بریکٹ میں کی پیدائش لکھتے ہیں، یعنی تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی۔ یہاں خلیفہ ثانی صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی یا ولی کو بچے کی بشارت دیتا ہے تو وہ بشارت اس بچے کی پیدائش کی ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، سورۃ ہود کی ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے الفاظ کہ ہائے میری ذلت، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا خاوند بھی بڑھاپے کی حالت میں ہے، ثابت کرتے ہیں کہ بشارت کے وقت مبشر وجود یعنی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی بشارت کے بعد پیدا ہوئے اور پھر نبی بنے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ فتح کی آیت 24 میں فرماتا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی اور تو اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خوب کھول کھول کر اپنی اس سنت کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو کسی بچے کی بشارت دیا کرتا ہوں تو اس وقت یہ بچہ مبشر موجود نہیں ہوتا، بلکہ بشارت کے بعد پیدا ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے سامعین کرام جس سے انکار ممکن نہیں۔ غلام سے متعلق مبشر الہامات 1881 سے شروع ہو کر حضور علیہ السلام کی وفات سے تھوڑا سا عرصہ پہلے یعنی 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتے ہیں۔ ان الہامات کا ترتیب و نزول سامعین کرام الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر سے پڑھا جا سکتا ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے خاکسار یہاں صرف چند الہامات کا تذکرہ کرے گا۔ 20 فروری 1886 کی مفصل الہامی پیشگوئی کے بعد اللہ تعالیٰ 13 اپریل 1899 کو ایک الہام میں آپ سے فرماتا ہے اسبر ملین ساحب ہو لکا غلامن زکیہ، اسبر ملین ساحب لکا غلامن زکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام عنقریب عطا کروں گا۔ اسی طرح پھر 1906 میں آپ کو الہام ہوتا ہے انا نبشرک بغلام مظہر الحق والعلاکان اللہ نزل من السماء، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو حق اور اللہ کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ سامعین اکرام، اسی طرح پھر اکتوبر 1907 میں الہام ہوتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت، یعنی ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، ایسا کہ عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ پھر 6-7 نومبر 1907 کو اس سلسلے کا آخری الہام ہوتا ہے ساحب لک غلام زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبۃ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، یعنی میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ سامعین کرام، یہ مبشر الہامات 20 فروری 1886 سے بھی پہلے
یعنی 1881 سے شروع ہو کر حضور علیہ السلام کی وفات سے تھوڑا سا عرصہ پہلے یعنی 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتے ہیں۔ سنت اللہ کے مطابق اس ذکی غلام نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام یعنی مسلم موت کے متعلق بشارت تو ہو چکی تھی، یعنی تفصیل کے ساتھ بشارت ہو چکی تھی، اور ساتھ ہی اس کی بعثت کی اغراض کثیرہ کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا تھا۔ اب اگرچہ اللہ تعالیٰ ضرورت حقہ کے بغیر ایک لفظ بھی الہام نہیں کیا کرتا، لیکن پھر بھی 20 فروری 1886 کی مفصل الہامی پیشگوئی کے بعد اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں ذکی غلام کے متعلق مبشر الہامات، مبشر کلام الہی حضور علیہ السلام کی وفات تک آپ پر نازل فرماتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ مفصل الہامی پیشگوئی کے بعد غلام مسیح الزماں کے متعلق دوبارہ نزول فرمانے والے مبشر کلام الہی کی غرض و غایت کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں مسلموں سے متعلق دوبارہ نزول فرمانے والے مبشر کلام الہی میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو کیا پیغام دے رہا تھا، اور آپ کے توسط سے آپ کی جماعت کو کیا پیغام دے رہا تھا؟ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کو اپنے الہامی کلام پر اس کے کلام اللہ ہونے کے ضمن میں اتنا ہی یقین تھا جتنا آپ کو قرآن کریم کی وحی کے بارے میں یقین تھا۔ آپ اپنی وحی کے متعلق آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 21 پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر میری وحی قرآن کے خلاف ہو تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دوں۔ آپ علیہ السلام نے بڑا زور دے کر یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر سچا الہام اسی الہی سنت کے مطابق ہونا چاہیے جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ ایک الہام سچا ہو اور پھر وہ پورا بھی سنت الہی یعنی قرآنی سنت کے مخالف ہو۔ آپ فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ سامعین کرام، جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں غلام مسیح الزماں کے متعلق مبشر الہامات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم موعود کے متعلق بار بار نازل ہونے والے مبشر کلام الہی میں اللہ تعالیٰ اپنے مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو اور آپ کے توسط سے آپ کی جماعت کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ ابھی تک وہ مسلم موعود، وہ ذکی غلام پیدا نہیں ہوا۔ وہ ذکی غلام اپنی آخری بشارت یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مبشر کلام الہی میں سمجھا رہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے کسی نبی یا ولی کو کسی بچے کی بشارت دی ہو جبکہ وہ بچہ اس کی گود میں ہو یا اس کے گھر میں کھیلتا پھر رہا ہو۔ یہ بات میری سنت کے خلاف ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح نہ صرف حضور علیہ السلام کے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح نہ صرف حضور علیہ السلام کے سارے جسمانی لڑکے بلکہ وہ تمام روحانی لڑکے بھی جو آپ کی ذریت یعنی جماعت میں 6-7 نومبر 1907 سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور یہ کہ ذکی غلام یعنی مسیح مبارک احمد یا مسلم موعود نے اپنی آخری بشارت، اپنے آخری الہام جو کہ 6-7 نومبر 1907 کو نازل ہوا تھا کے بعد جماعت میں پیدا ہونا ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی روشنی میں ذکی غلام کے متعلق الہامی بشارات ہماری یہ رہنمائی فرماتی ہیں کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی بھی جسمانی لڑکا پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا، اور اس طرح آنے والے مسلم موعود دراصل حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا اسی طرح روحانی فرزند ہے جس طرح آپ بذات خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند تھے۔ ذکی غلام یعنی مسیح مبارک احمد نہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے گھر میں پیدا ہوا اور نہ ہی آپ کی وفات کے بعد آپ کے گھر میں پیدا ہوا۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد مخالفین نے کافی شور و غوغا کیا کہ ذکی غلام اور مسیح مبارک احمد جس سے قوموں نے برکت پانی تھی وہ مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، لہٰذا مرزا صاحب نعوذ باللہ اپنے دعوی میں جھوٹے ہیں۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی وفات کے وقت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی عمر 19 سال تھی،
اور اس وقت آپ رسالہ تشییع الاذہان کے ایڈیٹر بھی تھے. تو آپ اپنے ایک مضمون جو رسالہ تشییع الاذہان میں جون جولائی 1908 میں شائع ہوا تھا، اس میں فرماتے ہیں، یعنی مخالفین کے اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں تیسری بات جس پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ 5ویں بیٹے کی پیش گوئی ہے، جس کی نسبت مخالفین سلسلہ کا خیال ہے کہ وہ اب تک پوری نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت اقدس علیہ السلام نے مواہب الرحمن کے صفحہ 139 پر صاف طور پر یہ لکھا تھا کہ فبشرنی بخامس فی ہین من الاحیان، یعنی مجھے ایک 5ویں بیٹے کی بشارت دی گئی ہے. اور اسی طرح اور بہت سے الہامات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہونے والا ہے. مثلا یہ کہ اِنَّ نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حلیم ينزل منزل المبارک سَأَحَبُّ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا رَبِّ هَبْ لِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّ نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَىٰ كَأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ. مگر ان پیشگوئیوں کے ساتھ ہی مخالفین کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت اقدس علیہ السلام کا ایک الہام جو کہ اخبار الحکم 30 جون 1899 کو شائع ہو چکا ہے، یعنی انی اسکت من اللہ و اصیبہ، یعنی میں اللہ کی طرف سے آتا ہوں اور اسی کی طرف جاتا ہوں. پھر اس کے بعد الہام ہوا کفا حاضہ، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ مبارک احمد کی نسبت، یہ مبارک احمد کی ولادت کے وقت کے الہام ہیں. اب ہر ایک غور کرنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ پہلے الہام سے تو ثابت ہوتا ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو بچپن میں ہی فوت ہو جائے گا، اور دوسرے الہام کے یہ معنی ہے کہ یہ نسل یا یہ اولاد کافی ہے اور اب اس کے بعد کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوگی. چنانچہ پہلے الہام کے مطابق مبارک احمد 8 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، اور دوسرے الہام کے مطابق آپ کے ہاں اور کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی، اور 3-4 برس کا عرصہ دراز گزرا کہ آپ کو الہام ہوا کہ اِنَّ نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، اور اس الہام کو آپ نے اپنے پوتے پر لگایا. کیونکہ یہ دونوں کلام خدا کی طرف سے تھے تو ان میں تناقض نہیں ہونا چاہیے تھا اور دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہونے چاہیے تھے. چنانچہ ملہم نے بھی اس بات کا خیال سے آئندہ بیٹے کے الہام کو اپنے پوتے پر چسپا کیا، کیونکہ پوتا بھی بیٹے کے قائم مقام ہوتا ہے. بس اس کے بعد لازم ہے کہ ہر ایک الہام جو آئندہ بیٹے کی نسبت ہو وہ آئندہ نسل کے لیے ہو، اور پھر یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ زبان کے لحاظ سے بھی بیٹا آئندہ نسل کے کسی فرد پر بھی بولا جا سکتا ہے. سامعین کرام، ہم جانتے ہیں کہ بشیر احمد اول کی پیدائش پر حضور علیہ السلام نے بشیر احمد اول کے ذکی غلام یعنی مسلم ہونے کا اجتہاد فرمایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹی عمر میں ہی وفات دے دی. اسی طرح حضور علیہ السلام نے اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کو بھی ذکی غلام یا مسلموت کی پیشگوئی کا مصداق قرار دیا تھا، لیکن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں ہی وفات دے کر حضور علیہ السلام کو مبارک احمد کے مسیل کی بشارت دے کر ذکی غلام یعنی مسلموت کی پیشگوئی کو مبارک احمد کے مسیل کی طرف منتقل کر دیا. خلیفہ ثانی صاحب نے اس الہام میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اِنَّ نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، کہ اس الہام کو حضور علیہ السلام نے اپنے پوتے پر لگایا تھا. یہ پوتا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا بیٹا تھا اور یہ پوتا بھی چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گیا تھا. سامعین کرام، خلیفہ ثانی صاحب اپنے اس اقتباس میں ذکی غلام کی پیدائش سے متعلق الہام اِنَّ نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حلیم ینزل منزل المبارک سَأَحَبُّ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، یعنی ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا. میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں. یہ الہام جو ذکی غلام یعنی مسلموت کے بارے میں ہے، جناب خلیفہ ثانی اس ذکی غلام اور مسلموت کے متعلق جون جولائی 1908 میں اپنے اس اقتباس میں فرماتے ہیں کہ وہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا. یعنی جون جولائی 1908 تک جناب خلیفہ ثانی صاحب بھی اسی عقیدے پر قائم تھے کہ ذکی غلام یعنی مسلموت نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد بلکہ 1908 کے بعد حضور علیہ السلام کی ذریت، خواہ وہ جسمانی ذریت ہو یا روحانی ذریت یعنی جماعت میں پیدا ہونا ہے. جیسا کہ وہ مزید فرماتے ہیں، ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس علیہ السلام سے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا
اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے تیرا 5واں بیٹا قرار دیا جائے گا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ ابن داؤد کہلاتے ہیں ایسا ہی وہ آپ کا بیٹا کہلائے گا۔ اگرچہ خلیفہ ثانی صاحب اس اقتباس میں بار بار اس ذکی غلام یعنی مسلم موعود کو آئندہ زمانے میں حضور علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن جو مثالیں وہ پیش کرتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نسل سے آپ کی مراد حضور علیہ السلام کی ذریت ہے، جو جسمانی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی، جیسا کہ وہ لکھتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں پیدا ہونے والا یہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود آپ کا اسی طرح بیٹا ہوگا جس طرح حضرت عیسیٰ ابن داؤد کہلاتے ہیں۔ لیکن بعد ازاں خلیفہ ثانی صاحب نے 1914 میں احمدیہ خلافت پر قبضہ کر کے ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں اپنے 1908 کے موقف سے انحراف کرتے ہوئے مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں 9 سلامیات کے دجل کی بنیاد رکھی، اور پھر بعد ازاں 1944 میں ایک خواب کو بنیاد بنا کر جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر ڈالا۔ 1944 میں دعویٰ مسلم موعود کرتے وقت وہ خطبے میں فرماتے ہیں آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ الفضل 1 فروری 1944 صفحہ 5 کالم 2۔ سامعین کرام، دعویٰ مسلم موعود سے بہت پہلے جون 1937 میں خلیفہ ثانی صاحب چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو ایک خط میں فرماتے ہیں جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ فرماتے ہیں جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جنوری 1944 میں خواب دیکھنے کے بعد دعویٰ کرتے وقت وہ خطبہ میں فرماتے ہیں آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھی کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خلیفہ ثانی صاحب کے ان 2 متضاد بیانات سے کیا ثابت ہوتا ہے، اس کا فیصلہ خاکسار آپ پر چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُمْ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَأَقْطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ سورۃ الحاقہ آیات نمبر 45 تا 48۔ یعنی اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگِ جان کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ ترجمہ از تفسیر صغیر۔ سامعین کرام، ان آیات الہی کی روشنی میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام جھوٹے مدعی الہام کے متعلق فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افطرا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ اربعین نمبر 4 دسمبر 1900 بحوالہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ صادقوں کو مخالفین اور کفار اذیتیں دیا کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول اور مصلحین شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن دنیا مذہب میں ہمیں کسی ایک صادق کی بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کفار کے ہاتھوں اس کی شرح قطع ہوئی ہو۔ جھوٹے مدعی الہام کی شرح کا قطع ہو جانا اس کے مفتری ہونے کا قطعی ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے یہ سزا مقرر کر چھوڑی ہے، اور اس سے کسی بھی متقی مسلمان کو مفر نہیں۔ سامعین کرام، اب قرآن کریم کی روشنی میں ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب نے حلف اٹھا کر جو دعویٰ مسلم موعود کیا تھا، وہ دعویٰ قطعی طور پر ایک جھوٹا دعویٰ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا خلیفہ ثانی مفتری اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا کی زد میں آئے تھے یا کہ نہیں؟
خاکسار یہاں عرض کرتا ہے کہ متذکرہ قطع کا یہ قرآنی فرمان اپنی قہری تجلی کے ساتھ خلیفہ ثانی کی ذات میں پورا ہوا، اور تاریخ احمدیت میں یہ ایک ایسا منفرد واقعہ ہے جس سے کسی احمدی کے لیے انکار کرنا ممکن ہی نہیں۔ خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے 10 سال بعد یعنی 10 مارچ 1954 کے دن آیات مذکورہ کی وعید جس طرح خلیفہ ثانی صاحب کی ذات میں پوری ہوئی، اس کی تفصیل آپ الغلام.com پر کتاب آمدن عید مبارک بادت کے صفحہ 230 پر سے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مفتری علی اللہ، جھوٹا مدعی الہام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعویٰ کے بعد 23 سال کا زمانہ نہیں پا سکتا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مفتری علی اللہ کو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہلاک کرتا ہے بلکہ اسے سزا بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی قادیانی احمدی یہ اعتراض کرے کہ خلیفہ ثانی اس حملے کے نتیجے میں فوت نہیں ہوئے تھے تو جواباً عرض ہے کہ اولاً یہ کہ اگر کسی جھوٹے شخص کی شرح کاٹ کر اللہ تعالیٰ اسے موقع پر ہی ہلاک کر دے تو اس سے مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے ملہموں کو جو وعید سنائی ہے اس کی غرض و غایات پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ اس طرح کے جھوٹے ملہم کی ہلاکت بے شک یہ ہلاکت شہرک کے کٹنے سے ہی ہوئی ہو کہ بعد اس کے مرید تو اسے مظلوم امام یا شہید اور نہ جانے کیا کیا بناتے پھریں۔ لہٰذا اس طرح ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مفتری کو نہ صرف 23 سال سے کم عرصہ میں ہلاک کرے بلکہ اسے اذیت ناک سزا بھی دے تاکہ اس کے مرید اسے شہید اور شہید اعظم وغیرہ نہ بنا سکیں۔ ثانیاً یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب اس حملہ کے فوراً بعد اگر ہلاک ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو کس طرح پتہ چل سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے ملہم کے لیے اپنی مقرر کردہ سزا کے مطابق اس کی شرح قطع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کے لیے خلیفہ ثانی کو موقع پر مرنے سے بچا کر ان کے طبی معائنوں کے ذریعے قطع وطین کا یہ عبرتناک ثبوت لوگوں کو دکھایا۔ فاتبروا یا اولی الابصار، فاتبروا یا اولی الابصار۔ سامعین کرام، خلیفہ ثانی صاحب 1944 میں دعویٰ مسلم موت کرنے سے پہلے 2 اگست 1939 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں اور اگر مسلم موت کی جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ مجھ میں نظر نہ آئیں تو خواہ جماعت مجھے مسلم موت قرار دے میں مسلم موت نہیں بن سکتا۔ لوگ کہیں گے جب علامات پوری نہیں ہوئیں تو مسلم موت کس طرح ہو گئے؟ مثلا مسلم موت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو علامات بیان بتائی ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ اب اگر یہ علامات میرے متعلق نہیں تو کسی کو کچھ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں اسیروں کی رستگاری کا موجب نہیں ہوں گا اور جب میں زمین کے کناروں تک شہرت نہیں پاؤں گا تو لوگ خود بخود فیصلہ کر لیں گے کہ میں مسلم موت نہیں۔ اصل چیز نام نہیں بلکہ کام ہے۔ اصل چیز احمدیت کی فتح اور اسلام کا غلبہ ہے۔ یہی کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تھا اور یہی کام میرا ہے۔ الفضل 2 اگست 1939 نمبر 173 جلد 17۔ سامعین کرام، خلیفہ ثانی صاحب کا اسیروں کی رستگاری کا موجب ہونا تو درکنار، انہیں اور ان کی جماعت کو آج تک یہ سمجھ نہ آ سکی کہ یہ اسیر دراصل کون ہے جن کی رستگاری کا وعدہ دیا گیا تھا، اور پھر زمین کے کناروں تک شہرت پانا تو درکنار، خلیفہ ثانی تو چنیوٹ کے کناروں تک بھی شہرت نہ پا سکے۔ دنیا کے کناروں تک شہرت پانا تو درکنار، خلیفہ ثانی صاحب کو تو جماعت احمدیہ سے باہر کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر کہاں ہیں وہ قومیں جنہوں نے خلیفہ ثانی صاحب سے برکت پائی؟ کہاں ہے احمدیت کی فتح اور اسلام کا غلبہ؟ احمدیت کی فتح اور اسلام کا غلبہ تو درکنار، خلیفہ ثانی صاحب اور آپ کے قادیانی بدکاروں نے زناکاریاں کر کے احمدیت کے حسین چہرے پر کالک ملدی ہوئی ہے۔ آج اسلام اور احمدیت کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ کہاں ہے اسلام اور احمدیت کا غلبہ؟ فتدبروا یا ایھا العاقلون۔ سامعین کرام، خلیفہ ثانی صاحب 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں اپنی خواب جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے دعویٰ مسلم موت کیا تھا، اس کے ضمن میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس رویا میں 3 پیشگوئیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
پہلی پیشگوئی جس میں یہ ذکر ہے کہ 1900 سال سے کنواریاں میرا انتظار کر رہی تھیں، وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک پیشگوئی ہے جس کا انجیل میں ذکر آتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں دوبارہ دنیا میں آؤں گا تو بعض قومیں مجھے مان لیں گی اور بعض قومیں انکار کریں گی۔ یہ در حقیقت حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی اپنی بعثت ثانیہ کے متعلق ایک پیشگوئی تھی جو انجیل میں پائی جاتی ہے۔ الفضل مورخہ 1 فروری 1944 صفحہ 5 جلد 32 نمبر 27۔ یعنی خلیفہ ثانی صاحب جانتے تھے کہ پیشگوئی ذکی غلام یعنی مسلم موعود موسوی ذکی غلام یعنی حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی بعثت ثانیہ کی پیشگوئی ہے، جس کی آمد کی خبر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے اپنی آمد ثانی کے طور پر انجیل میں دی تھی، اور یہ وہی وجود ہے جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کیف تہلک امۃ انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولکن بین ذلک فیج الاعوج لیسوا منی ولا انا منہم، رواہ رازی مشکوٰۃ شریف جلد 3 صفحہ 293۔ یعنی وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ کجرو جماعت سامعین کرام یہی قادیانی جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے الہام میں بلائے دمشق کا نام دیا تھا، اور قادیان کے متعلق الہام ہوا تھا کہ اخرج منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یعنی قادیان میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 141۔ سامعین کرام حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور وہ 45 سال رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے، پھر میں اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر اور عمر کے درمیان سے اٹھیں گے۔ سامعین کرام خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موعود یا غلام مسیح زماں قطعی طور پر جھوٹا تھا۔ اول تو وہ سنت اللہ کے مطابق پیش گوئی مسلم موعود کے دائرۂ بشارت میں ہی نہیں آتے۔ دوئم قرآن مجید میں سورۃ الحاقہ کی آیات 45 تا 48 کے مطابق وہ مفتری اللہ ثابت ہوتے ہیں۔ اپنے دعویٰ مسلم موعود کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 45 سال تک زندہ رہنا تو درکنار، وہ اپنے دعویٰ مسلم موعود کے بعد 23 سال سے کم عرصہ میں مفتری اللہ کی طرح زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، جبکہ سیدنا مسلم موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور موعود مسیح ابن مریم حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے حق میں وہ تمام علامات جو انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے لیے بیان فرمائی گئی تھی آپ کے حق میں پوری ہو چکی ہیں۔ اسی طرح وہ علامات اور حالات و واقعات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں موعود مسیح ابن مریم کی آمد کے لیے بیان فرمائے تھے، وہ سب بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ علیہ السلام کے وقت میں پورے ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں جب احمدیت اور اسلام کا غلبہ آپ کے ذریعے سے بڑی شان کے ساتھ رونما ہوگا۔ سامعین کرام آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو احمدیت میں پیدا ہونے والے دجال مرزا بشیر الدین محمود احمد کی اسیری سے نجات بخشتے ہوئے موعود مسیح ابن مریم ذکی غلام مسیح الزماں حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں آپ کی عافیت ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے، اور اسی میں اسلام اور احمدیت کی زندگی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔